سیرت پاک، سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے آسان، مستند اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد اسلم قاسمی، صاحبزادہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ گزارش: اب سے تقریباً 3 سال قبل سیرت کے عنوان پر ایک مصری تصنیف دیکھنے کا اتفاق ہوا، جو بطور خاص بچوں کے لیے ایک مفصل سلسلے کی صورت میں مرتب کی گئی ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ ان حیثیتوں سے اپنی انفرادی خصوصیت رکھتا تھا کہ ایک تو اس کو بچوں کی نفسیات اور ذہنوں سے قریب تر ہو کر ترتیب دیا گیا، اور دوسرے اس میں تفصیل کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاکیزہ کو سامنے لایا گیا، اس لیے قدرتی طور پر بچوں کے واسطے زیادہ مؤثر اور پر افادہ تھا۔ اسی بنا پر ابتداءً میں نے اس پورے سلسلے کا اردو ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اردو میں میرے علم کے مطابق اس قدر تفصیل سے سیرت پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بچوں کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کی گئی ہو، اور جسے پڑھنے کے بعد بچے اپنے پیغمبر کی حیات مقدسہ کے تمام گوشوں پر بالتفصیل مطلع ہو سکیں۔ سیرت کے موضوع پر اردو میں بہت سی ایسی کتابیں موجود ہیں جو بچوں کے لیے ترتیب دی گئی ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر نہایت پر افادہ ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اردو لٹریچر میں مستقبل کے ان مسلم مفکروں اور عالموں، سیاست دانوں اور سائنس دانوں کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس حیات پر کوئی ایسی تالیف نہیں ہے جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے دینی و تبلیغی، عباداتی و اخلاقی، سیاسی و سماجی اور خانگی اور بیرونی گوشوں سے تفصیل کے ساتھ متعارف ہو سکے، اور اس کا مطالعہ نفسیاتی پہلوؤں سے ان کے ذہن و قلب کو اتنا متاثر کر دے کہ آئندہ ان کی ذمہ دارانہ زندگیوں میں وہ تفصیلی نقش ان کے اخلاق اور کردار اور رفتار و گفتار کے لیے ایک بہترین معلم اور رہنما ثابت ہو سکے۔ اس لیے کہ ایک مقصد یا واقعے کا تفصیلی خاکہ اور اس کے دلچسپ طرز ادا کا ذہنوں سے نفسیاتی قرب و قلوب میں جس قدر جلد مرتسم ہو جاتا ہے، اتنا اس کا اجمال اور اختصار اور اشاراتی اظہار و بیان نہیں ہوتا۔ یہی ایک وجہ تھی جس سے متاثر ہو کر میں نے ابتداءً اس مصری سلسلے کا اردو ترجمہ کرنا چاہا۔ یہ سلسلہ اگرچہ کافی تفصیلی تھا، مگر اس کے مطالعے اور کچھ حصے کا ترجمہ کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس میں بھی مؤلف نے اپنے اوپر بعض ایسی ترتیبی پابندیاں عائد کر لی ہیں جن کے تحت بہت سے ایسے واقعات کا اختصار کرنا پڑا جن کی تفصیل زیادہ مفید اور سود مند ہوتی۔ چنانچہ اس تاثر کے بعد میں نے ترجمے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہ خیال کیا کہ صرف اس مفید انداز کو اختیار کر کے میں اپنے ذہن کے مطابق ایک نیا سلسلہ ترتیب دوں۔ یہ تصور ہی مجھ جیسے بے مایہ انسان کے لیے بڑا صبر آزما تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ پر کچھ لکھنے کا ارادہ کروں، لیکن ایک تو اپنے بزرگوں کی حوصلہ افزا موجودگی کے بھروسے، اور دوسرے صرف اس آس پر کہ جس مقدس اور معظم ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری یہ محنت منسوب ہے، اسی ذات اقدس کے طفیل شاید میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ بنام خدا میں نے ایک نئے سلسلے کی ترتیب کا آغاز کر دیا۔ آج میرے لیے زبردست مقام مسرت ہے کہ اپنی حسب استطاعت ایک طویل محنت اور جانفشانی کے بعد یہ سلسلہ مکمل ہو کر اب کتابت و طباعت کے مراحل سے گزر رہا ہے، جو بچوں کے علاوہ کم تعلیم والے لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ اسی قدر مفید ثابت ہوگا۔ میں نے اس ترتیب کے سلسلے میں سیرت کی مستند کتابوں سے واقعات و تفصیلات اخذ کی ہیں، اور ہر باب کے آخر میں ان تمام کتب کے نام دے دیے ہیں جن سے متعلقہ باب کے واقعات ماخوذ ہیں۔ باوجود کہ مستند کتب سیرت اس سلسلے کا ماخذ ہیں، تاہم میری بے بضاعتی کے پیش نظر اس بات کا امکان ہے کہ واقعات کی تخریج میں مجھ سے کہیں لغزش ہوئی ہو، اس لیے اہل علم حضرات سے معافی کے بعد ملتمس ہوں کہ وہ مجھے ہدف تنقید بنانے کے بجائے بطور اصلاح ان اغلاط پر مطلع فرمائیں۔ محمد اسلم قاسمی۔